محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محبت الہی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دلوں میں موجود محبت الہی کو مزید بڑھانے کے لیے الحمدللہ یہ پروگرام آیا کرتا ہے، اور عبادات یقیناً اللہ پاک کی محبت میں کی جاتی ہیں، لیکن جب وہ عبادت بندہ کر رہا ہو تو اس میں اس بات کو پیش نظر رکھنا کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں، یہ جو میں مال اپنا خرچ کر رہا ہوں، یہ اللہ کی محبت میں خرچ کر رہا ہوں۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ محبت الہی اور انفاق فی سبیل اللہ۔ بندے کو مال بڑا محبوب ہوتا ہے، بڑی محنت سے، بڑی محبت سے آدمی اس کو حاصل کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن بات کیا ہے، مومنوں کی صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو مال یقیناً محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ اس مال سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اپنی اس اللہ سے محبت کا اظہار کا ایک انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر یا اللہ کی محبت میں اپنا یہ محبوب مال اپنے سے دور کر دیتا ہے، یعنی راہ الہی میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو ہم مال خرچ کریں اللہ کی محبت میں، اس کے بڑے فضائل بھی ہیں، بڑی برکات بھی ہیں، اور یہ تصور اور یہ سوچ مزید اجاگر کرنے کے لیے کہ ہم مال کو خرچ کرتے ہوئے، اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہوئے دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ دل ہمارا خوش ہو کہ یہ مال میں کسی اور کی محبت میں نہیں، اپنے رب کی محبت میں گویا لٹا رہا ہوں۔ کوئی کہاں مال لٹاتا ہے، کوئی کہاں مال لٹاتا ہے، خوش قسمت ہیں وہ جو اپنے رب کی محبت میں اپنا مال لٹاتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے محبت الہی اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہو سکتا ہے بعض کے لیے مشکل ورڈ بھی ہو رہا ہو، تو اس کو ابتدائی طور پر آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات، یہاں محبت الہی میں ایمان والے جو ہیں ان کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ہے محبت الہی، انفاق فی سبیل اللہ، اس کا تعلق محبت الہی سے کس طرح سے ہے؟ صحیح کہ دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا تعلق محبت الہی سے ایسے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں دیا ہے، روزی دی ہے، ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ ہی کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت۔ اب غور کیجئے وقار بھائی کہ ایمان والے اللہ سے شدید قسم کی محبت کرتے، بے شک، اور اللہ پاک انہی ایمان والوں کو فرما رہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو جن کو محبت الہی ہے انہی کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میری راہ میں تم نے خرچ کرنا ہے، اور یہ جو خرچ کرنا ہے یہ اس دن سے پہلے پہلے کر لو۔ اس کا مطلب ہمارے لیے موت سے پہلے پہلے کر لیا جائے، قیامت سے پہلے پہلے کر لیا جائے، کہ قیامت کے دن کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں ہے، یعنی کافروں کے لیے دوستی نہیں ہے، کفار کے لیے شفاعت نہیں ہے، اور اس دن جو ہے نہ خرید و فروخت ہو سکے گی کہ تم جو ہے وہ درم و دینار کے ذریعے نیکیاں خرید لو۔ تو تمہیں اگر نامہ اعمال کو بھاری کرنا ہے تو ہم نے جو دیا ہے اس کو خرچ کرو، اور خرچ وہی کرتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دولت کی محبت نہ ہو۔ دیکھیں جب درم و دینار بنائے گئے تھے تو بعض روایات کے مطابق شیطان نے درم و دینار کو یعنی سونے چاندی کے سکوں کو آنکھوں سے لگا کر اس نے یہ کہا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جو کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور دولت کی محبت کو دل میں جمع کر لیا ہے۔ اللہ مطلب کیا ہے، یہاں تو دنیا کی محبت ہوگی یا پھر اللہ پاک کی صحیح۔ محبت ہوگی۔ تو محبت الہی جس کے دل میں ہے وہ مال کو خرچ کرے گا۔ بے اب شک۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو جگہ جگہ خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ خرچ کرنا کئی اعتبارات سے، کبھی صحیح۔ یہ زکوٰۃ کے لحاظ سے ہے، کبھی یہ فطرے کے لحاظ سے ہے، کبھی صدقات واجبہ کی شکل میں ہے، اور صحیح۔ کبھی کبھی تو سزا دینے کے لیے بھی حکم ہوتا ہے کہ سزا کے طور پہ بھی خرچ کرنا ہے، جسے ہم ٹھیک ہے۔ کفارہ بھی کہتے ہیں۔ جی جی، تو یہ بھی حکم الہی پر جب بندہ عمل کرے گا تو اس کا بھی ثواب ہے۔ بے شک۔ اور پھر خرچ کرنا جو ہے وقار بھائی، راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا مساکین پہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، صحیح۔ راہ خدا میں خرچ کرنا فقراء پر خرچ کرنے کو کہتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنا بیواؤں پر، یتیموں پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے دوست احباب پر، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ زبردست۔ علماء کی خدمت میں خرچ کرنا، یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ جو طلبہ علم دین ہیں ان پر خرچ کرنا، یہ بھی راہ خدا میں خرچ سبحان کرنا اللہ، ہے۔ کیا تو بات۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ ان سب پر جو خرچ ہوتا ہے نا وہ محبت الہی میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی محبت خرچ کرنے کی الہی۔ جو بڑی آپ نے خوبصورت بات بیان فرمائی کہ بہت ساری صورتیں انفاق فی جی۔ سبیل اللہ، اور یہ جتنی بھی آپ نے صورتیں بتائی ہیں کہ بیواؤں پر، یتیموں پہ، غریبوں پر، یا یوں کہہ لیجئے جو علم دین حاصل کرنے والے ہیں، طلباء علم دین ہیں، ان پر خرچ کرنا، یہ سب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور یہ جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے یہ اللہ کی محبت میں ہی خرچ کر رہا ہے۔ جی، اللہ زبردست۔ کی محبت میں خرچ کر رہا ہے۔ اور دیکھیں اسی کو ہم دوسرا نام کہتے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے، جی، اخلاص کے ساتھ۔ کہ اللہ یہ راضی جو ہو چیزیں جائے۔ ہیں نا جی۔ یہ ساری یہی بتا رہی ہیں کہ لیوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ وہی خرچ کرتا ہے کہ جس کے دل میں سبحان اللہ۔ محبت الہی ہوتی ہے۔ کیا اور بات اگر ہے۔ محبت الہی کمزور ہو یا نہ ہو، یہاں تو بالکل نہیں ہے، اور ہے تو کمزور درجے پر ہے، صحیح۔ تو پھر وہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، نیک نامی کے صحیح۔ لیے، شہرت کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرنا ایسے غرباء پر، مستحقین پر، اس کو تو دیکھیں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے یوں بیان کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب یہاں سے آگے جو آیت کا حصہ ہے نا وقار بھائی، اس جی۔ کو بھی بڑے توجہ کے ساتھ سننے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ بے شک۔ آپ غور کریں کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، کیونکہ کچھ لوگ اس دور میں ایسے بھی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اور کوئی جو دیکھی صرف ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اچھا۔ بس ہم کعبے کی طرف منہ کر لیتے ہیں یہ اتنا کافی ہے، اور جس کو ہم قبلہ سمجھتے ہیں وہاں رخ کر لیتے ہیں یہ کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا، کچھ لوگ کہتے تھے بیت المقدس کا مشرقی جو جانب ہے اس طرح رخ کر لیں گے، کوئی کہتے ہیں مغرب جانب رخ کر لیں گے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے کیا فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرماتے ہیں کہ ہاں اصل نیکی یہ ہے ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، اور فرشتوں پر، کتاب پر یعنی قرآن پاک پر، پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال، اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال، عزیز ہوتا ہے نا بندے کو، بے شک۔ خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، اور جب خرچ کرنے کو دل کرے نا اس کا مطلب کیا ہوا، اپنے اوپر خرچ کرنے کو دل کر جاتا ہے آدمی جی کا۔ جی، اور بعض تو اتنے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتے ہیں، یہ طنزاً عرض کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اور صحیح۔ ایسے لوگوں کو تو قرآن و سنت میں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں ناپسندیدہ فرد قرار دیا گیا ہے، تو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے۔ اور یہاں اپنا عزیز مال کس لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال کس کو دے، رشتہ داروں کو دے، یتیموں، مساکین، راہگیروں سے مراد کوئی مسافر ہے بیچارہ پریشان حال ہے، یہاں اس کے کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، یا اس کو کوئی خرچ چاہیے، کھانا چاہیے، سفر کا خرچ چاہیے، تو ان پر خرچ کرنا۔ اسی طرح سے غلاموں کو آزاد کرنے میں، جیسا کہ پہلے ایک دور تھا
تو ان کی آزادی کے لیے لوگ مال خرچ کرتے تھے. تو یہ جتنا بھی خرچ بتایا گیا ہے وقار بھائی، صحیح. وہ خرچ اللہ کی محبت میں ہے. سبحان تو اللہ. محبت الہی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی محبت میں اسی کی راہ میں خرچ کرنا. کیا آپ بات دیکھیں ہے. کتنی بڑی مہربانی ہے. کیا مال بات بھی ہے. اسی نے سبحان دیا، اللہ سبحان اللہ. مال بھی اسی نے دیا، بے شک ایمان بھی اس نے دیا. بے شک. ایمان والے کو محبت بھی اپنی خود عطا فرمائی، سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ اس کو میری راہ میں خرچ کر دو، میری صحیح. محبت کے لیے، میری رضا کے لیے. اور جب بندہ بات ہے. ایسا کرے گا تو کیا فرمایا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی ہیں اصل پرہیزگار، سبحان اللہ. یہی سبحان اصل اللہ. کیا بات پرہیزگار. ہے. جی بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خواہ بھی موجود ہیں. اللہ پاک کی یاد، اور مقصد یہی ہے جو ہماری بات بھی ہوئی کہ الحمدللہ مسلمان اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ کی محبت ہے تبھی یہ محبوب مال اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اس کی طرف اور توجہ، اور جتنی زیادہ ہماری توجہ ہوگی، بعضوں کا شیطان تو اپنی جگہ لگا ہوا ہے، وہ اپنی طرف وسوسے ڈالتا ہے، یہ مال ہے اتنی محنت سے کمایا، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. بھائی یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، حج لازم ہو چکا ہوتا ہے، اتنا مال موجود ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ سم ٹائمز کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس طرف بھی ہم آئیں گے کہ تھوڑا بہت تو وہ صدقہ خیرات کروا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کی مدد کر دو، اس کی مدد کر دو، لیکن جو لازم ہوا ہوا حج کہ اس پہ بھی پیسے خرچ ہونے ہیں، اس طرف جانے نہیں دیتا. بعض اوقات زکوٰۃ بہت زیادہ بن رہی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑا بہت خرچ کروا دے گا، لیکن وہ باقاعدہ حساب لگا کر زکوٰۃ خرچ کرنے کی طرف نہیں جانے دیتا. خوش دلی کے ساتھ کہا گیا نا، جی خوش دلی کے ساتھ. زکوٰۃ دینی ہے تو فرمایا خوش دلی کے ساتھ کرو، صحیح. قربانی کرنی ہے خوش دلی کے ساتھ کرو. اچھا کسی کو دینا بھی ہے تو اس پہ کوئی احسان نہ جتاؤ، بے اس کو شک اذیت نہ دو. اتنی ساری قیودات بھی ہیں، اور اس کو جی. وقار بھی ہمیں سیکھنا ہوگا. بے شک. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی چاہیے کہ وہ غور کریں کہ ہمیں سیکھنا بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ مال کو خرچ کرنا ہے. دیکھیں مال کمانا کہتے ہیں ہر کوئی کما لیتا ہے، لیکن خرچ کرنا کسی کسی کو آتا ہے. کہ خرچ صحیح. کس طرح کرنا چاہیے، کس کنٹرول کے ساتھ کرنا چاہیے، اور کس خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا خوش دلی چاہیے. کی جو آپ نے بات اس پر فرمائی جو نا، ہے وہ- اس پر جو مجھے بات ذہن میں آئی کہ خوش دلی، یعنی مال ایک ہے میں خرچ تو کر دیا، ٹھیک ہے دے دی میں نے زکوٰۃ، دے دیا فطرہ یا قربانی بھی کر دی، لیکن یار بس کیا کریں، مجبوری ہے کہ نہیں کریں گے تو جی گناہ ہو جائے گا، یوں اس طرح یہ ہارے دل سے ہے نا، ہاں ہلکے یوں دل کر سے. کے چلیں ادا ہو جائے گا، لازم آپ کا فرض ادا ہو گیا. لیکن مزہ تو یہ تھا کہ اپنا مال اللہ کی محبت میں آ کے خرچ کرے، یہ دل میں ایک مسرت ہو. پھر آپ سوچیں کہ اب جو کیفیت ہوگی نا، وہ زکوٰۃ دے کر یہ قربانی کر کے، وہ اور ہی چیز ہے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو کتاب ہے اسرار الارکان جو ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ زکوٰۃ پہلے ادا کرے آدمی، اس میں خوش دلی شامل ہے. صحیح. اور جب وقت پورا ہو گیا اب آدمی خوف سے بھی ادا کرے گا، نہیں دوں گا تو گناہگار ہو گناہگار جاؤں ہو رہا گا، ہوں. پکڑ ہوگی، عذاب میں گرفتار ہوں گا. تو یوں جو پہلے ادا کر رہا ہے وہ گویا کہ خوش دلی کے ساتھ ادا کر رہا ہے. با دل ناخواستہ اور ہے، جی. خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا اور ہے. اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور بڑھائے، اس کا ذکر کرتے رہنا، اس کی یاد کرنا، اس کے حمد و ثنا پر مبنی کلام سننا بھی اس کی محبت کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے. آئیے کلام شامل کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو رب ہے میرا، میں بندہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رب ہے میرا، میں بندہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اے خالق و مالک رب اولا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اے خالق و مالک رب اولا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مانگتے ہیں تو موتی ہے، ہم بندے ہیں تو مولا ہے. ہم مانگتے ہیں تو موتی ہے، ہم بندے ہیں تو مولا ہے. ہم بندے ہیں تو مولا ہے. محتاج تیرا ہر شاہ و گدا، محتاج تیرا ہر شاہ و گدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. والی ہے گھر بے کس کا، تو حامی ہے گھر بے بس کا.
سبحان اللہ سبحان اللہ ہم میں بھی ستار تو ہم مجرم ہیں غفار تو ہم بھی ستار تو ہم مجرم ہیں غفار تو ہم مجرم ہیں غفار تو بدکاروں پر بھی ایسی عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے عشق میں روئے مرغ سدے تیرا نام ہے مرہم زخم جگر تیرے عشق میں روئے مرغ سدے تیرا نام ہے مرہم زخم جگر تیرا نام ہے مرہم زخم جگر تیرے نام پہ میری جان فدا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے نام پہ میری جان فدا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے خالی جھولی لایا ہے دے صدقہ رحمت عالم کا دے صدقہ رحمت عالم کا دے صدقہ رحمت عالم کا سبحان اللہ سبحان اللہ تو رب میرا میں بندہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اے خالق و مالک رب اولا سبحان اللہ سبحان اللہ جل جلالہ سبحان اللہ کیا بات ہے سپتر بھائی، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت کلام، حمدیہ کلام آپ نے پڑھا۔ ہم بھی یوں ہی سبحان اللہ کہتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اور ایک شعر کا حصہ تھا نا، تیرے نام پہ میری جان فدا، اے کاش وہ مقام بھی آئے کہ اللہ کے نام پر ہم جان قربان کرنے والے بنے۔ ابھی تو بات اتنی ہے کہ اس کے نام پر کاش ہم مال ہی قربان کرنے پہ تیار ہو جائیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ انہوں نے لکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، خلیل اللہ، کیا مقام ہے، اللہ سے کیسی محبت کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس بکریاں تھیں، 5000 بکریاں۔ اب فرشتوں نے اس پر ذرا حیرت کا اظہار کیا کہ ایک طرف یہ خلیل اللہ ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور دوسری طرف اتنا مال بھی ان کے پاس موجود ہے۔ ابھی جیسے ہماری گفتگو بھی چل رہی تھی کہ اللہ کے نام پر تو مال خرچ کیا جاتا ہے، ایک دل میں دو محبتیں نہیں ہوتی، مال کی محبت اور اللہ کی محبت۔ اب یہاں 5000 بکریاں آپ کے پاس موجود ہیں، اتنی ساری بکریاں، اور اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، ایک فرشتہ جو ہے وہ انسانی روپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بس یہ تسبیح سننی تھی، اللہ کی شان سننی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، مال ہونا فی نفسی کوئی عیب نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ ہو، ہر محبت سے بڑھ کر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ بس یہ اللہ کی تسبیح سننی تھی، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، لقائے حبیب اور بڑھی، اور آپ نے اسے فرمایا کہ تو میرے رب کی اور تسبیح سنا، میرا آدھا مال تیرا ہوگا۔ اسے پھر تسبیح سنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پھر اس سے کہا میرے رب کا اور ذکر کر، میرا سارا مال جتنے غلام ہیں سب میں تجھے دے دوں گا، تو میرے رب کے ذکر سنا۔ کیا بات ہے اللہ والوں کی۔ تو یہ انداز اللہ کے ذکر پر، اور یہاں سے جو ایک بات اور بھی آصف بھائی آپ آگے اس کو کنٹینیو کیجئے گا کہ جب ہم مال خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے کام آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کس طریقے سے دعوت اسلامی آپ کے دیے ہوئے پیسوں کے ذریعے حافظ قرآن بناتی ہے۔
آپ پیسے دیتے ہیں، آپ عطیات دیتے ہیں، اس کے ذریعے کہیں مدرسے بنتے ہیں جس میں بیٹھ کر بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، کہیں عالم بنتے ہیں، کہیں مفتی بنتے ہیں، تو آپ اپنا مال خرچ کریں گے، اس کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا جائے گا. تو یہ کیفیت اور یہ بات ہی کیسا لطف دینے والی ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو کہ میں یہ مال خرچ کروں گا، اس کے ذریعے بچے قرآن پڑھیں گے، اس کے ذریعے جو مدرسے بنیں گے، اس کے ذریعے جن کی تنخواہیں ادا کی جائیں گی، قاری صاحب وغیرہ ہوں گے، پورا انتظام ہوگا، اس کے ذریعے ہوگا کیا؟ میرے رب کا ذکر ہوگا. سبحان کیا فرمائیں گے ذرا؟ یہ بھی اللہ کی محبت ہے نا کہ میرے رب کا ذکر ہوگا، سبحان میرے اللہ. رب کا قرآن پڑھا جائے گا، کیا بات ہے، میرے رب مسجدیں کی بنیں گی باتیں کہیں. ہوں گی، اللہ کا ذکر بلند ہوگا، اللہ، مساجد ہوں گی، مساجد اللہ کے ذکر کے سبحان لیے اللہ، ہیں، صبح شام اذانیں. مدارس ہیں، اس میں قال اللہ وقال الرسول کا سبق پڑھایا جائے گا. بے شک. یہ جو ہے وہ بات تو بڑی وہ لطف والی اور جو ہے نا وہ ذوق والی ہے بے کہ شک. آدمی اس کو محسوس کرے تو وہ جی، آنکھیں بند کر کے جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرے. کیا بات ہے، کہ کیا بات ہے. الحمدللہ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب معاملہ ایسا ہے کہ جہاں شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، الحمدللہ دارالفتاء قائم ہیں، کیا بات ہے. لاکھوں لوگوں کی رہنمائی ہو رہی ہے، مجلس تعویذات ہے، اس کے ذریعے امیر اہل سنت کی جو فیضان ہے سبحان اور اللہ. قرآن و سنت کی روشنی میں جو تعویذات دیے جا رہے ہیں، صرف مسلمان ملک نہیں، غیر مسلم ملک اور وہ جگہ جہاں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں تھیں، انہیں دعوت اسلامی لے کر پھر وہاں پر اذان کی آواز گونجنا شروع ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، جی، اور سب سے پہلا جو درجہ ہے محبت الہی میں وہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہی کا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا تذکرہ کیا، تو آپ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں. سبحان آپ دیکھیں اللہ. مہمان پہ خرچ کرنا، جی، اللہ کے کسی بندے پہ خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کی محبت میں. بے شک. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بسا اوقات ایک ایک میل تک سفر کر کے جاتے تھے کہ میرے ساتھ کو بندہ مل جائے کھانے والا، اللہ اور ہم تو ہمارے سامنے بندہ بیٹھا ہو تو ہم اپنا کھانا اس سے پیچھے کھینچ لیں. ہماری صحیح. طبیعت ایسی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا بعض اوقات وہ چاہیے. مہمان سے کہ جو پوچھنے کا انبیاء- معاملہ وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے، ہاں جی کچھ کھائیں گے، بلکہ بعض اوقات تو پوچھو تو کچھ کھائیں گے تو نہیں. نہیں، ایسا بھی کرتے ہیں نا بعض لوگ، اپنا کھانا ہوتا ہے تو سامنے والے سے کہتے ہیں بھائی اجازت ہے، کہ اچھا، پوچھ لیتے ہیں، اور دوسرا کھا رہا تو پھر کہتے ہیں بھائی کلے کلے کھا رہے ہو. تو اس طرح کی اچھا. بات جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو ایسا صحیح. نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا طریقہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور ویسے بھی جو ہے وہ دین حنیف ہے ہمارا، ابراہیم صحیح. علیہ السلام کی جو ملت ہے، اسلام اسی پر ہے. الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، دیگر انبیاء ہوں، خود ہمارے پیارے آقا آخری نبی سبحان صلی اللہ اللہ. تعالی وسلم کی سخاوت دیکھیں، اللہ کی محبت میں آپ علیہ السلام کا خرچ کرنا دیکھیں، کیا اللہ بات کی ہے. محبت میں خرچ کرنا دیکھیں. ایک شخص نے کسی کو کوئی تحفہ دیا تو اس نے کہا کہ بھی میں تحفہ قبول نہیں کروں گا، مجھے یہ ڈر ہے کہ آئندہ مجھے تمہاری مدد کرنی پڑ جائے گی، مجھے اچھا. ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ تم پھر کبھی اس کے بدلے میں کوئی مدد نہ مانگ لو. تو سامنے والے شخص نے بڑا پیارا جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ امداد فرمائی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے سب سے زیادہ امداد فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام تحفہ بھی قبول کیا کرتے تھے. سبحان یہ ایک اللہ. سامنے والے کو جواب دے کے سمجھایا گیا کہ بھائی اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا عظیم طریقہ ہے. ویسے ہی سب سے بڑے سخی وہ ہیں کائنات میں، مخلوق میں. اور جب رمضان شریف آتا تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی. یعنی صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے تیز، اور میں اس سے زیادہ تیز جو ہے نبی پاک علیہ السلام سخاوت فرمانے والے ہوا کرتے تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ جبریل امین سے بار بار رمضان میں ملاقات ہوتی تھی، تو اسی خوشی میں نبی پاک علیہ السلام صدقہ کرتے تھے اور اپنا جو ہے وہ مال خرچ کیا کرتے تھے. خود نبی پاک علیہ السلام ہوں، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ہوں، ان کا خرچ کرنا دیکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ 1000 اونٹ ماہ سامان پیش کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنا سامان لے کر آتے ہیں، درہم لے کر آتے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے پاس 8000 درہم تھے، 4000 گھر پہ رکھ لیے، 4000 یعنی آدھا مال اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں. یہ پاک علیہ السلام نے ان کو دعا دی، جو تم رکھ کر آئے ہو اللہ پاک اس میں برکت دے، اور جو تم دے رہے ہو اللہ پاک اس میں برکت دے. جب یہ ان صحابہ نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت نازل کی ہے وہ کیا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى
لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. دیکھیں سبحان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کس انداز سے؟ نہ تو احسان جتاتے ہیں، نہ اس کے بعد کو تکلیف دیتے ہیں. فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، کیا بات ہے. محفوظ ہے. دنیا کے بینک دیوالیہ ہو سکتے ہیں، سبحان دنیا اللہ. کے اکاؤنٹس جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں، جی. مسئلہ ہو سکتا ہے، دنیا دار ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن پروردگار کا جو بینک ہے وہاں جو ذخیرہ ہے وقار بھائی، اللہ اکبر. اس میں کمی نہیں آنی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک کے 700 عطا فرمائے سبحان گا. اللہ. تو آگے کیا فرمایا؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر نہ تو کچھ اندیشہ، نہ کوئی خوف ہے، نہ انہیں کوئی غم ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ جو وصف ہے نا، اچھا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وصف اللہ کے اولیاء کا ہے. کیا بات ہے. اولیاء وہی ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کی سبحان محبت میں خرچ کرنے میں انبیاء کے بعد سب سے پہلا درجہ صحابہ کرام کا ہے. اور کس طرح سے خرچ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان قرآن میں بیان کی. جی میں یہی اسی طرف ہی غور کر رہا تھا کہ اور ایک آپ اور وقار بھائی آپ جی. آگے اس کو کنٹینیو کیجئے گا. میں ایک اور بات عرض کروں کہ وہ کس طرح خرچ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو یوں بھی بیان کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر سبحان اللہ. ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو. اللہ مطلب کیا ہے؟ اکبر. خود کو حاجت ہے، خود کو اللہ ضرورت ہے، لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. وہ میدان جہاد جی کا جی. واقعہ بھی کتنا مشہور ہے کہ اللہ میدان جہاد میں جب بندہ زخمی ہے، اس کو پانی کی طلب ہے، خود پر ترجیح دیتے ہیں. اور وہ بکرے کی جو سری تھی اس کا جی. واقعہ بھی کتنا مشہور ہے کہ خود کو حاجت تھی لیکن یہ گھومتا ہوا سوچتے کہ میرا واپس آ پڑوسی گیا. زیادہ مستحق ہوگا تو وہاں بھیج دیتے ہیں، پورے مدینے سے گھوم کے واپس انہیں کے گھر آ اللہ جاتی ہے. اکبر. وہ یؤثرون علی انفسہم کے مظاہر ہیں کہ اپنے سبحان اللہ. آپ پر، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں یہ صدقے سے اگلا درجہ ہے وقار بھائی. جی. صدقہ تو آپ کرتے ہیں، کسی پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب خود کو حاجت ہے کیا دوسرے کو دینا، اس کو سبحان اثار اللہ. کہتے ہیں. سبحان بعض لوگ اللہ. پیٹ بھر جائے نا اچھی طرح سے، کھا پی لیا، رج بچ گئے، گیا. اس کے بعد کہتے ہیں جی میں اثار کر رہا ہوں آپ کھا لو. تو یہ اثار نہیں، اگرچہ صحیح. جو بچ جائے اس کو کسی کو کھلا دینا، پلا جی. دینا، یہ بھی صدقے کی قسم ہے. صحیح. لیکن اثار اس کو نہیں کہا جائے گا. اثار اس وقت ہے جب دوسرے کو سبحان ترجیح اللہ. دی جائے، خود کو سبحان حاجت اللہ. ہے سبحان کسی اللہ. اور کو پیش کر دیا جائے. کیا بات ہے. بہت خوبصورت گفتگو ہمارے آصف بھائی فرما رہے ہیں. اور جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ بھی دیکھیں کہ وہ کام کرتے تھے، ان کے کرنے، جو انہوں نے کام کیے، جو افعال کیے، ان کی شان پھر قرآن پاک میں آ جایا کرتی تھی کہ انہوں نے رب کی راہ میں اس انداز سے مال خرچ کیا، تو ان کی شان پھر قرآن پاک میں بیان کی جاتی تھی. تو ہمیں صحابہ اکرام کی بھی عقیدت رکھنی چاہیے، ان کی بھی محبت رکھنی چاہیے، اور ان کے حوالے سے کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی غلط بات، یہ کہنے سے زبان تو زبان ہے، ذہن کے اندر بھی نہیں لانی چاہیے کہ ان کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ ان کی شان خود رب رحمان قرآن میں بیان کر رہا ہے. دیکھیں اسی تعلق سے میں ایک اور آیت مبارکہ جی جی. یہاں جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا. وقار بھائی کے صحابہ کرام اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے نا، بے شک. تو اب خرچ کرنے کے اعتبار سے دو طرح کی کیٹیگریز. ایک وہ ہیں جو صحیح. فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا انہوں نے، ٹھیک ایک وہ ہے. ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور بعد میں ایمان لائے. صحیح. فرمایا ان سے زیادہ اعلیٰ درجے والے کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں انہوں نے جو ہے اپنی جانوں کو پیش کیا، اللہ کی راہ میں گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. فرمایا اولئک اعظم درجۃ، وہ ان سے بڑے درجے والے ہیں جو بعد میں آئے، بعد میں خرچ کیا. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس تفریق کو یہاں رکھ کر کسی صحابی کا ہم مقام نیچے لے جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ پاک ہی نے آگے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبحان اللہ. سبحان اللہ پاک نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور یہاں فرمایا كُلًّا وَعَدَ ہر سے یہی امیر اہل سنت نے نعرہ عطا فرمایا، ہر صحابی نبی جنتی. تو یہ دیکھیں خرچ کرنے کے لحاظ سے صحابہ کرام کی دو گروہ بنائے گئے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ بڑے درجے والے وہ جس وقت مسلمان کمزور تھے. بعض نے تو یہ فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے اس وقت خرچ کیا جب بہت زیادہ حاجت تھی اور مسلمان کمزور تھے. اور دیکھیں اور بھی بعض صحابہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں،
انہوں نے پہلے خرچ کیا تو سابقون اولون انہیں کہا گیا ہے، ان کا مقام اگرچہ زیادہ بڑا ہے لیکن یہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو آیت کریمہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، اس سے پہلے جو ان کی شان بیان ہوئی وہ بھی مال خرچ کرنے کے حوالے سے کہ انہوں نے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے بھی، جو ہماری پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی وہ یہی تھی نا کہ ہم اپنے مال کو خوش دلی کے ساتھ اس لیے خرچ کریں کہ کس چیز کی ترویج ہو؟ اللہ کے بھیجے ہوئے دین، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر دنیا بھر میں عام ہو، اس کے لیے ہم مال خرچ کریں اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں اور دیکھ دیکھ کے خوش ہوں، یعنی دل میں خوش ہوں، اترانا نہیں ہے، ریاکاری نہیں کرنی، دیکھ دیکھ کے خوش ہوں کہ یار میرا مال ٹھکانے لگا۔ یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے اپنے مال کو خرچ ایک کیا۔ لطف کی بات کی عرض کروں اس موقع پر، وقار بھائی دیکھیں دعوت اسلامی جو ہے، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی آپ سے لیتی ہے کہ آپ اللہ کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے عطیات دیں، آپ زکوٰۃ، فطرہ اور دیگر جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کو دیں۔ دعوت اسلامی آپ سے لیتی ہے، آپ کے علاقے میں دارالفتہ بناتی ہے، آپ کے علاقے میں مسجد بناتی ہے، آپ کی شرع رہنمائی کے لیے علماء کو بٹھاتی ہے، آپ کی رہنمائی کے لیے مدنی چینل چلاتی ہے، آپ کو دین سکھانے کے لیے جامعات بناتی ہے، آپ کے علاقے میں مدرسۃ المدینہ قائم کرتی ہے، یعنی آپ سے لیتی ہے اور آپ کا دین اچھا کرنے کے لیے آپ ہی پر خرچ کر دیتی ہے، آپ کے بچوں پہ خرچ کر دیتی ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دعوت اسلامی کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت بھی ہوگی، اور جب ہم اللہ کی محبت میں یہ دے رہے ہیں تو محبت الہی میں اضافہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی نیتیں جتنی زیادہ اچھی ہوں گی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے 700 گنا سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اچھا آصف بھائی، جو بھی ہماری گفتگو ہوئی کہ ہم اللہ کی محبت میں خرچ کریں، ایک روایت میرے سامنے موجود ہے، وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو سناتا ہوں، اور محبت کے ساتھ اس روایت کو سنیے گا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم اللہ کی محبت میں خرچ کریں، اللہ کی محبت میں ہم خرچ کریں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ روایت ہے حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میری محبت میرے بارے میں محبت کرنے والوں اور میرے بارے میں بیٹھنے والوں، ملاقات کرنے والوں اور میری راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے لازم ہو گئی۔ یعنی جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت لازم ہو گئی۔ اور اس کے تحت جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تو شان ہی الگ ہے، مرات المناجی میں جو فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی یہ کام کرے اور اللہ اس سے محبت نہ کرے۔ تو وہ یہ کام کرے گا، اس میں ایک کام کیا بیان کیا کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر مفتی صاحب کا خاص انداز فرماتے ہیں، خدا کو سجدہ کرنا ہو تو کعبے کی طرف سجدہ کرو، خدا کو سجدہ کرنا ہے تو کعبے کی طرف سجدہ کرنا ہے، اگر رب تعالیٰ سے محبت کرنا ہو تو اس کے بندوں سے محبت کرو۔ اور فرماتے ہیں یہ بندوں سے محبت الہی حاصل کرنے کے لیے گویا کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بندوں سے محبت کریں، اور محبت میں ظاہر ہے بندوں سے، اللہ کے بندوں سے محبت ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی، اور جب اللہ کے بندوں سے محبت ہوگی تو پھر ان پر مال خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہوگا۔ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑے جو ہے وہ تنگ دستی کا بھی شکار ہوتے ہیں، سب حالات جانتے ہی ہیں، عزیز رشتہ دار قریب و جوار کے افراد ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ کی محبت میں ان مسکین بندوں سے محبت کرنی چاہیے اور اللہ کی محبت میں ان کو خرچ کرنا چاہیے۔ ذوی قربا قرآن نے سب سے پہلے رشتہ دار پر کہا ہے، رشتہ دار پہ خرچ کریں، ماں باپ پہ خرچ کریں۔ تو اگر ماں باپ جو ہے وہ ان کے پاس مال نہیں ہے، اور مال ہے تب بھی ان پر اپنا صاف مال خرچ کرنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہم ان پہ خرچ نہیں کر سکتے، واجب صدقہ ان پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو ہم پر شریعت نے لازم کیا کہ ان کی خدمت کرنی ہے وہ ہمیں کرنی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، ذوی القربہ جن کو رشتہ دار جو عزیز ہیں ان پر خرچ کرنا ہے، تو اور رشتہ دار پہ خرچ کرنے میں دگنا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے، صدقے کا بھی ثواب ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دور دور جا کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن قریب پتہ نہیں ہوتا، تو پہلے حق بھی جو ہے وہ پہلے قریب والے کا ہے، اس پہ خرچ کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یتیم ہے، مسکین ہے، یا کوئی قیدی ہے، یا کوئی تکلیف میں ہے، ان پر خرچ کرنا، یہ حضرت اہل بیت کی آپ شان دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کی جو ایک کنیز تھی حضرت فدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کا واقعہ جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ صحیح۔ انہوں نے جو ہے وہ 3 دن روزے رکھے اور جب جی۔ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے تھے کوئی فقیر آ جاتا سائل آ جاتا، پہلے دن جو ہے وہ سبحان مسکین اللہ۔ آ گیا، دوسرے دن یتیم آ گیا، تیسرے دن کوئی قیدی آ گیا، تو سب پہ انہوں نے مال اپنا خرچ کر دیا، ان کو دے دیا اٹھا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن سبحان اللہ، کی آیت سبحان نازل اللہ، فرما دی، سبحان اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ سبحان عَلَىٰ اللہ۔ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ اچھا، انما نطعمکم لوجہ اللہ سبحان اللہ۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ان سے کیا کہتے ہیں یہ؟ اللہ۔ ان سے کہتے یہ ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے کہ ہم تم ہمارا تھینکس کرتے رہو، ٹھیک ہمیں ہے۔ جو ہے شکریہ کرتے رہو۔ ہاں، دعا دینی چاہیے، کوئی تمہیں دے تو جزاک اللہ کہہ دیں، اس لیے میں نے تھینکس اور شکریہ پہ زور دیا ہے کہ کوئی ہمیں جو ہے نا وہ ہر وقت ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہے، اس لیے خرچ نہ کیا جائے۔ اور بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، مفتی احمدیہ خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسکین کا تو جو ہے وہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، وہ ہمارا محسن ہے، ہم اس کے سبحان محسن اللہ۔ نہیں ہیں، اس نے زکوٰۃ لے لی، ہمارا فرض ادا ہو گیا، کیا بات ہے، ہمارا واجب ادا ہو گیا، ہمارا کفارہ ادا ہو گیا، وہ محسن ہے، ہم محسن نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور کرنا چاہیے کہ اس طرح سے بھی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت میں یہاں بھی کیا دیکھیں، اللہ حبی ہی، اللہ کی حبی، محبت۔ یہی آیت پر جو ہے میں یہیں پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو خوبصورتی ہے نا کہ کھانا کھلاتے اللہ کی محبت میں۔ ایک تو ہم نے یہ ترغیب دی کہ ہمیں اللہ کی محبت میں، بہت سارے مستحق ایسے افراد ہوتے ہیں بیچارے بڑے مطلب وہ تنگ دست اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، ہم اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کریں، ان کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنے۔ یقین جانیے اللہ پاک ہم سے محبت فرمائے گا، ہم پر خاص رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے اگر اس طرف بھی ہم بات کریں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں خرچ بھی کرتے ہیں، بڑے جس کو کہتے ہیں نا کھلے دل کے ہوتے ہیں، لیکن توجہ نہیں ہوتی کہ میں اس میں یہ جو نیتیں شامل کروں۔ یہاں جیسے خاص ذکر کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں خرچ کر رہے کہ ہم تو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم کوئی شکریہ بدلے کے خواہش مند نہیں، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اور پھر خود رب نے فرما دیا کہ اللہ کی محبت میں ہی خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس طرف مدنی چینل کے ناظرین جو خرچ کرنے والے ہیں، اگر آج تک توجہ نہیں تھی تو اب توجہ رکھیے گا کہ ہم خرچ کریں اللہ کی محبت میں، خرچ کریں گے اللہ راضی ہوگا، ہم اس سے محبت کریں گے، وہ ہم سے محبت کرے گا۔ آئیے کلام بھی اس حوالے سے شامل کرتے ہیں، اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ فکر اسفل ہے میری مرتبہ تیرا، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا، ہر جگہ ذکر گئے اے واحد و یکتا تیرا، ہر جگہ ذکر ہے واحد و یکتا تیرا، کون سی بزم میں روشن نہیں ایکا تیرا، کون سی بزم میں روشن نہیں ایکا تیرا، جلوائے یار نرالا ہے یہ پردہ تیرا، جلوائے یار نرالا ہے یہ پردہ تیرا،
میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا، سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جو یا تیرا، آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جو یا تیرا، آمد حشر سے ایک عید ہے مشتاقوں کو، اسی پردے میں تو ہے جلوائے زیبا تیرا، اسی پردے میں تو ہے جلوائے زیبا تیرا، اتنی نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس گئے، اتنی نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس گئے، تو میرا مالک و مولا ہے، میں بندہ تیرا، تو میرا مالک و مولا ہے، میں بندہ تیرا، اب جماتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر، اب جماتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر، خوب رویوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا، خوب رویوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک میں کے خاک کا پتلا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب کلام۔ اور اس میں ایک وہ شعر ہے سکتر بھائی کہ سچ ہے کہ کچھ کھو کے پایا کرتا ہے، شعر سنائیے گا دوبارہ، طرز میں نہیں ویسے ہی سنا دیے گا۔ سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جویا تیرا، سبحان اللہ، آپ کو یعنی خود کو کھو کے مولا تجھے پائے گا، تو خود کو کھو، یہ تو وہی کیفیات بہت بلند ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی جو بیچ میں خود ہے نا، یہ اس کو ہٹانا چاہیے، اس کو ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں انا، جی الف، اللہ کی طرف اللہ اشارہ، اکبر، ٹھیک ہے، یہاں سے بھائی یہ تو بہت بلند باتیں ہو بہت گئی۔ آسان سی بات ہے، اچھا انا جو ہے اس کو فنا کرنا ہوگا، صحیح، تب جو ہے نا وہ رب کریم کی ذات ملتی ہے، خود کو فنا کرنا، خود کو اس فنا، کو اور آسان کر لیتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص گیا کہ میں سکون چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ ابھی میں تکبر کی علامت ہے، اللہ اکبر، اس کو ہٹا دیں، چاہتا ہوں خواہش کی علامت ہے، اس کو ہٹا دیں، باقی سکون رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بندے نے پانا ہے
تو خود کو فنا کرنا خود کو ہوگا، فنا، پھر رب کریم اور کی اس ذات خود میں۔ کو فنا کرنے سے ظاہر ہے یہی ہے کہ ایسا نہیں کہ خود خوشی کرنی ہے، کو خود کو مٹانا ہے، یعنی اپنی خواہشات جو یہ مال و دولت کی حرص ہے اس کو دل سے دور کرنا ہوتا تبھی ہے۔ کرے گا جب محبت الہی ہوگی، بے دل شک، میں محبت الہی بات یہیں آ ہوگی جاتی ہے۔ اور مال کی محبت نہیں ہوگی تبھی خرچ کرے گا۔ اب بے شک۔ محبت ہے تبھی سنبھال کے رکھتا ہے نا، اور جب محبت نہیں ہے تو مستحق آیا کیا دے بات دیا، کو دعوت اسلامی کو دے دیا، مدرسہ اللہ مدینہ کے لیے اکبر۔ چاہیے تو دے دیا، یعنی سبحان اب اللہ۔ محبت نہیں ہے اس کے دل میں مال کی، تو وہ جی۔ پھر بے فکر ہو کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا ہے۔ بات ہے۔ آخر میں ایک واقعے کی طرف سے بشارتاً تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوا جاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، بڑا سا گھر مضبوط بنایا، اچھا سا، آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ان کو صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس چیز سے میرے محبوب خوش نہیں ہوئے، لے جا کے اس کو زمین بوس کر دیا، اس کو ختم کر دیا کہ میرے محبوب راضی ہو جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ اپنا اگر رب کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ محبت اور بڑھے گی، اللہ کی محبت ہمیں ملے گی۔ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا بہت خوبصورت ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔